ہیلو گڈ مارننگ کلاس 9۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے بیٹا ہم اس کا جو مصنف ہے مولانا الطاف حسین حالی، ان کی حالات زندگی پر غور کریں گے۔ تو بیٹے مولانا الطاف حسین حالی جو تھے وہ 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 جو ہے وہ ان کی تاریخ وفات ہے۔ اب مولانا الطاف حسین حالی جو تھے وہ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، یہ پوائنٹ بنائیں بیٹے۔ اور ان کے اجداد غیاث الدین بلین کے زمانہ میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت چھوٹی عمر میں ان کے والد ان کی عمر بہت چھوٹی تھی تو ان کے والد صاحب جو تھے انتقال فرما گئے۔ بھائیوں نے پرورش کی اور تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے بھی متعارف ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جدید طرز کی نظمیں بھی لکھیں اور شاعری کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر 1887 میں بچے ان کو حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا اور وہ ملازمت ترک کر کے باقی عمر انہوں نے تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ تو تصنیف و تالیف ہوتا ہے لکھنے پڑھنے میں، شاعری کرنے میں، ٹھیک ہے، نثر لکھنے میں انہوں نے باقی زندگی جو تھی وہ بسر کی۔ تو حالی کا اسلوب بیاں سب سے نمایاں ہے بیٹا، خوبی اور مدہ نگاری کی وجہ سے یہ بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن پایا جاتا ہے۔ وہ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہیں، بہت لمبی لمبی نثریں نہیں لکھتے ہیں، پرمعنی چھوٹی نثر لکھتے ہیں، پرمعنی ایسی نثر لکھتے ہیں جو پڑھنے والے کے ذہن میں آئے۔ اور حالی اپنی مثال آپ ہیں، وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کے معیاری اسلوب سے قرار دیا ہے۔ اور بیٹا ان کی جو مشہور جو کتابیں ہیں وہ ان کے دیکھیں، ان میں سب سے پہلے سوانح نگار ہیں اور مضمون نگار ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ اور ان کے قریبی دوست اور بااعتماد ساتھیوں میں ان کی یہ لوگ تھے، سر سید کے یہ قریبی دوستوں میں سے تھے نا۔ اور آگے دیکھتے ہیں ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ اور آخر الذکر کتاب، آخر الذکر ہوتا ہے جس کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے، وہ کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ اور مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ تھا، جدید اردو تنقید کا آغاز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ تو ریڈنگ میں کروں گی، آپ ساتھ ساتھ مشکل الفاظ نوٹ کرتے جائیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ اخلاق حسن سلوک ان کا وسیع ہونا، کھلا، مطلب وہ بہت ہی کھلے دل کے، کھلے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص جو ان سے ملنے جاتا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے، کشادہ پیشانی خوش اخلاقی سے ملتے۔ ویسے اگر کشادہ کا لفظی مطلب دیکھیں تو وہ کھلی ہے، پیشانی ماتھا ہے، یہ لفظی مطلب ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ وہ بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، یعنی کہ ان کا اخلاق جو تھا وہ بہت وسیع تھا۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، شوق رہتا۔ جو بھی کوئی ایک دفعہ ان سے ملاقات کرتا ان کو ہمیشہ شوق ہوتا کہ وہ غالب سے بار بار ملیں۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، اور ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہوتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے دوستوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر ان کے دوست خوش ہیں تو غالب بھی خوش ہوتے تھے، اور اگر ان کے دوست دکھ میں ہیں یا پریشان ہیں تو وہ ان کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، ٹھیک ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہر مذہب کے، ہر قوم کے، ہر ملت، ہر قوم کے ان کے دوست تھے، بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، ہندوستان کے تمام شہروں میں ان کے بہت زیادہ دوست جو تھے وہ پائے جاتے تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے، خط کی جمع خطوط ہے، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت ہوتا ہے بے انتہا محبت، غم خاری، غم کھانا نا، اور یگانگت اپنائیت ٹپکتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ان کا ایک ایک لفظ جو تھا وہ مہر و محبت جو تھی ان کے لفظوں میں نظر آتی تھی، اور پڑھنے والے کو اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے، فرض عین اہم ذمہ داری، کہ اگر ان کو کوئی خط ملتا تو وہ اس خط کا جواب ضرور دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خط پڑھ کے اور اس کو پھینک دیتے یا جواب دینا ضروری نہ سمجھتے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، صرف ہونا، خرچ ہونا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ باز نہ آنا، منع نہ ہونا، یعنی کہ اگر بیماری اور علت کی حالت میں بھی وہ یہ اپنا فرض عین سمجھتے تھے کہ مجھے جتنے بھی خطوط ملے ہیں میں نے ان کے جواب دینے ہیں۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، تنگ دل کبھی بھی جو تھا وہ اکتاتے نہیں تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ اصلاح ہوتا درستی، کہ نہ صرف غزلوں کی درستی ہوتی تھی بلکہ اور بھی جو کو ان کی فرمائش ہوتا خواہشیں، تو وہ اس کو بھی مرزا صاحب کو پیش کرتے تھے اور وہ ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی تکمیل کرتے تھے۔ تکمیل کرنا، پورا کرنا۔ مخلص ہم کہتے ہیں پیار کرنے والے کو، اعلیٰ اخلاق والے کو۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے، بے رنگ، بغیر ٹکٹ کے، اگر ان کو کبھی ناگوار، لیکن ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ ناگوار نہ گزرنا، برا نہ لگنا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے۔ مروت اور لحاظ، مروت محبت مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا، ٹھیک ہے، ان کے طبیعت میں، یعنی کہ ان کی عادت میں شامل تھا، باوجود اس کے اخیر عمر بڑھاپے کے، یا آخری عمر بھی ہم کہتے ہیں، وہ اشعار کی اصلاح درستی دینے سے کبھی نہیں گھبراتے تھے۔ بائیں ہمہ، کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ بائیں ہمہ کہ اس کے باوجود ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا، اور اوراق جو ہے ورق کی جمع ہے، اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ مطلب یہ کہ ابھی علت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نظر جو ہے ان کی کمزور ہو گئی، اور ہاتھوں میں جو تھا ان کو رشا کی بیماری ہو گئی تھی، تو اس لیے ان سے اچھی طرح لکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل کا مطلب ہے کم، مگر حوصلہ فراخ تھا۔ فراخ ہوتا ہے بلند حوصلے کے مالک تھے۔ آمدنی بے شک کم تھی لیکن حوصلہ جو تھا ان کا بلند تھا، کبھی نہیں گھبراتے تھے۔ اور سائل کہتے ہیں سوالی کو، فقیر کو۔ ان کے دروازے ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ سائل فقیر، مانگنے والا، کبھی کسی فقیر کو ایسے خالی ہاتھ نہیں لٹاتے تھے۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ اپاہج ہوتے ہیں معذور۔ عذر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی۔ یہ 1857 کی جنگ کے دوران کی بات ہو رہی ہے کہ کافی زیادہ، مطلب جنگ کے بعد جو تھی نا ان کی جو آمدنی تھی تھوڑا سا وہ کہنے کے بعد بڑھا دی گئی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی
کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، سادہ خوراک کھاتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اپنی بساط اپنی طاقت سے زیادہ کرتے تھے۔ آمدنی کم تھی لیکن اس کے باوجود بھی بچے وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ چونکہ اپنے پاس بھی آمدنی کم تھی اور اس سے وہ غریبوں کی مدد کر دیتے تھے، تو پھر ہمیشہ وہ مہینہ گزارنے میں ذرا ان کو مشکل پیش آتی تھی۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے۔ گردش روزگار زمانے کا اتار چڑھاؤ، زمانے کی گردش، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، قریبی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقم ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی۔ یہ 1857 کی جب جنگ